گاڈ فادر پارٹ 5۔ صبح کے 4 بجے تک سنی، ہیگن، مائیکل، مینزا اور ٹیسو اسی کمرے میں موجود تھے جو آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ٹریسا کو گھر بھیج دیا گیا تھا جو برابر میں ہی واقع تھا۔ گیٹو اس وقت بھی لیونگ روم میں منتظر انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے بارے میں ٹیسو کے آدمیوں کو ہدایت دی جا چکی ہے کہ نہ تو اسے گھر سے باہر کہیں جانے دیا جائے اور نہ ہی نظر سے اوجھل ہونے دیا جائے۔ ہیگن نے سلوزو سے ہونے والی تمام گفتگو سنی کے گوش گزار کر دی تھی اور اسے تفصیل سے سمجھا دیا تھا کہ سلوزو کو جب اطلاع ملی کہ ڈان مرا نہیں ہے تو سلوزو کی آنکھوں میں اپنے لیے سزائے موت کا حکم صاف لکھا دکھائی دیا، لیکن ہیگن نے وکیلوں والے مخصوص مدلل انداز گفتگو سے دھیرے دھیرے اس کے ذہن سے یہ خیال نکالا تھا۔ خدا کی پناہ، ہیگن نے جھرجھری سی لے کر کہا، اگر مجھے سپریم کورٹ میں اپنی جاں بخشی کی اپیل کے سلسلے میں اپنی وکالت کرنی پڑے تب بھی شاید میں ججوں کو اتنے بہتر انداز میں قائل کرنے کی کوشش نہ کر سکوں جتنی میں نے اس خبیث سلوزو کے سامنے کی۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر ڈان زندہ بچ گیا تب بھی میں تمہیں اس کا معاہدہ قبول کرنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ وہ معذرت خانہ انداز میں سنی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم میری بات ٹال ہی نہیں سکتے کیونکہ تم سے میری اسکول کے زمانے سے دوستی چلی آ رہی ہے، اور دیکھو میری یہ بات سن کر میرے بارے میں بدگمان نہ ہونا اور نہ ہی غصے میں آنا۔ میں نے اسے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ ڈان پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے تم اتنے جذباتی نہیں ہوگے جتنا اسے اندیشہ ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اس کمینے کو قائل کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولنا پڑا، اس جھوٹ کو سچ کی طرح پرتاثر بھی بنانا پڑا، وہ باتیں بھی کرنا پڑی جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سنی نے بے پرواہی سے ہاتھ ملایا جیسے ان باتوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ ہیگن کی مجبوری اور مصلحت کوشی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ بات زیادہ اہم تھی کہ ہیگن ان لوگوں کے شکنجے سے زندہ سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گیا، اور ان کے خیالات، توقعات اور سوچوں کی ایک صحیح اور حقیقی تصویر سامنے آ گئی۔ مائیکل ان کے قریب بیٹھا اور اپنے بھائی اور ہیگن کے چہروں کو گہری نظر سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے، سنی بولا۔ ہمیں اب اپنی حکمت عملی کرنی ہے، منصوبے بنانے ہیں۔ پھر وہ مینزا سے مخاطب ہوا۔ میں نے اور ٹیسو نے باہمی مشورے سے ناموں کی فہرست بنائی، تم ذرا ٹیسو سے وہ فہرست لے کر اس پر ایک نظر ڈال لو۔ مائیکل بولا، اگر ہم یہاں حکمت عملی تیار کرنے اور منصوبے بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو فریڈ کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ سنی تیزی سے بولا، فریڈ اس وقت ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ ابھی تک سخت کسی کیفیت میں ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی بھی قسم کے حالات میں فریڈ کا یہ حال ہو جائے گا۔ میں تو اسے بہت سخت جان اور دلیر آدمی سمجھتا تھا، شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پاپا پر گولیاں چلا کر انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ تو پاپا کو قطعی طور پر کوئی ناقابل شکست قسم کی چیز سمجھتا ہے۔ عقیدت اور خوشگمانی اپنی جگہ، پاپا کے بارے میں عقیدت اور خوشگمانی تم میں اور مجھ میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حقیقت پسند ہیں۔ جو واقعہ رونما ہو چکا ہے اسے ایک واقعہ اور حقیقت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ ہیگن نے جلدی سے گویا بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، فریڈ فی الحال ہر معاملے سے لا تعلق رہے گا، اور سنی میرا خیال ہے جب تک یہ معاملہ فیصلہ کن موڑ پر نہیں پہنچ جاتا تب تک تم گھر میں ہی رہو، تم ایک طرح سے قلعہ بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سلوزو کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہنا، اسے کم تر نہ سمجھنا، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیا تم نے اسپتال میں آدمی تعینات کر دیے ہیں؟ سنی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پولیس نے اس وارڈ کو لاک کر رکھا ہے جہاں پاپا داخل ہیں، ان کے علاوہ ہمارے اپنے آدمی بھی وہاں موجود ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، ناموں کی اس فہرست کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم نے تیار کی؟ ہیگن گویا از سر نو اس فہرست پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، خدا کی پناہ سنی، تم تو اس معاملے کو خالص ذاتی انتقام کی شکل دے رہے ہو۔ اگر ڈان اس وقت فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے تو وہ اسے ایک کاروباری جھگڑے کے طور پر لیتے۔ میرے خیال میں فتنے کی جڑ صرف سلوزو ہے، اس سے نجات حاصل کر لو، باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، سب سیدھے ہو جائیں گے۔ ٹیٹیگلیا فیملی کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنی نے مشورہ طلب انداز میں اپنے دونوں سپہ سالاروں یعنی مینزا اور ٹیسو کی طرف دیکھا۔ ٹیسو کندھے اچکاتے ہوئے بولا، معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، میرے لیے کوئی رائے دینا مشکل ہے، مجھے تو جو حکم ملے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ مینزا نے زبان بند ہی رکھی۔ سنی اس سے مخاطب ہوا، ایک کام تو تمہیں بہرحال کرنا ہے، اس کے بارے میں کسی تبادلہ خیال کی ضرورت نہیں، اور وہ یہ کہ میں گیٹو کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا تم فوراً بندوبست کرو، اپنی فہرست میں اس کا نام سب سے اوپر لکھ لو۔ موٹے مینزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہیگن بولا، براسی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ سلوزو اس کے سلسلے میں
ذرا بھی تشویش میں مبتلا نہیں تھا، اور یہ بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر براسی بھی بک گیا اور غداری پر آمادہ ہو چکا ہے تو ہمارے لیے واقعی سنگین مسئلہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیا اس سے رابطہ کرنے میں کوئی کامیاب ہوا ہے؟ نہیں، سنی نے جواب دیا۔ میں رات بھر اسے فون کرتا رہا، جواب نہیں ملا۔ شاید وہ کسی خفیہ ٹھکانے پر پڑا عیاشی میں مشغول ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہیگن وثوق سے بولا۔ وہ کسی کے ٹھکانے پر رات نہیں گزارتا۔ وہ اگر کسی کے ہاں جاتا بھی ہے تو وہ اپنا مطلب نکالنے کے بعد گھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر اس نے مائیکل کو مخاطب کیا، تم ہر چند 15 منٹ بعد اس کے گھر فون کرتے رہو، شاید کسی وقت جواب مل جائے۔ سنی بے تابی سے ہیگن سے مخاطب ہوا، تم وکیل ہو، مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہیگن نے مشروب کی ایک بوتل کھولتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو اس وقت تک سلوزو کو مذاکرات میں الجھائے رکھنا چاہیے جب تک تمہارے پاپا معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ اس طرح اگر تمہیں کوئی معاہدہ بھی کرنا ہے تو کر لو۔ جو ہی تمہارے پاپا ٹھیک ہوں گے وہ کسی بھی دوسرے فیملی کے بغیر معاملات کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہارا خیال ہے میں اس خبیث سلوزو سے نہیں نپٹ سکتا؟ سنی غصے سے بولا۔ ہیگن اس سے نظریں چرائے بغیر بولا، سنی مجھے یقین ہے کہ تم اسے سبق سکھا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو اور ٹھکانے بھی لگا سکتے ہو۔ ہماری فیملی کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے۔ منزا اور ٹیسو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اشارے پر 1000 فائٹر کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن لڑائی اگر زیادہ بڑے پیمانے پر پھیل گئی تو پوری مشرقی ساحلی پٹی پر تباہی پھیل جائے گی اور اس کے لیے باقی فیملیز ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں گی، یعنی دوسرے لفظوں میں خام خواہی ہمارے دشمنوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تمہارے پاپا اس قسم کا طریقہ کار اختیار کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سنی چند لمحے خاموش رہا۔ مائیکل کے خیال میں وہ بات چیت اور صلاح مشورے میں کافی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آخر سنی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ہیگن کو مخاطب کیا، اگر خدا نخواستہ پاپا جانبر نہیں ہوتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہیگن خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی، ایسے لگتا تھا کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر نہایت محتاط انداز میں جواب دینا چاہتا ہے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ آخر کار ہیگن ہی کی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ وہ ٹھہری آواز میں بولا، مجھے معلوم ہے میں جو کچھ کہوں گا تم اس پر عمل نہیں کرو گے، لیکن اگر تم میری دیانتدارانہ رائے طلب کر رہے ہو تو میں دے دیتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ڈاؤن کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے تمہیں سچ مچ منشیات کے دھندے کے سلسلے میں سلوزو سے شراکت داری کر لینی چاہیے، کیونکہ ڈاؤن کارلیون کے بعد فیملی کا سیاسی اثر و رسوخ اور نیو یارک کی دوسری فیملی سے تعلقات آدھے رہ جائیں گے۔ شاید حالات کو پرسکون رکھنے اور بڑے پیمانے پر جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسری فیملی سلوزو اور ٹیٹیگلیا فیملی سے تعاون بھی شروع کر دیں۔ میری رائے میں تو ڈاؤن کے انتقال کی صورت میں تمہیں معاہدہ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد انتظار کرنا چاہیے کہ وقت اور حالات کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ مستقبل شاید خود ہی بتا دے کہ اس کے بعد تمہیں کیا قدم اٹھانا ہے۔ سنی کے چہرے پر برہمی نمودار ہو گئی۔ وہ گویا اپنا شدید غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، یہ بات تم اتنی آسانی سے اس لیے کہہ سکتے ہو کہ جو شخص 5 گولیاں کھا کر اسپتال میں پڑا موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں نے بھی ہر موقع پر اپنے آپ کو ڈاؤن کے بیٹوں جیسا ہی ثابت کیا ہے۔ ہیگن جلدی سے بولا، یہ میں اپنی پیشہ ورانہ رائے دے رہا ہوں، لیکن اگر تم میری ذاتی رائے معلوم کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان تمام کمینوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دوں جو ڈاؤن پر حملے میں ملوث ہیں۔ اس کے لیے جذبات کی ایسی شدت اور خلوص نیت کا ایسا تاثر تھا کہ سنی فوراً ہی شرمندہ ہو گیا۔ اس کے لہجے میں جذبات کی ایسی شدت اور خلوص کا ایسا تاثر تھا کہ سنی فوراً ہی شرمندہ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ہیگن، سنی کا لہجہ معذرت خانہ ہو گیا، میں تمہارے خلوص پر شک نہیں کر رہا تھا، لیکن در حقیقت سنی دل میں سوچ رہا تھا کہ خون کے رشتے بہرحال خون کے رشتے تھے، باقی رشتے ان کے سامنے ہیج تھے۔ وہ چند لمحے پرخیال انداز میں خاموش ہونے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ہم اس وقت تک انتظار کر لیتے ہیں جب تک پاپا ہدایات دینے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ میرا خیال ہے اس وقت تک تم بھی فیملی کے مکانوں تک ہی محدود رہو، خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے مائیکل کو مخاطب کیا، تم بھی محتاط رہنا، ویسے تو میرے خیال میں تمہاری ذات کو سلوزو سے بھی کوئی خطرہ نہیں، وہ تمہیں فیملی کا بے ضرر فرد سمجھ کر تمہاری طرف توجہ نہیں دیں گے۔ ویسے بھی سلوزو ابھی تک یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوئی انتقام کی لڑائی یا خاندانی جھگڑا نہیں ہے، اس کے باوجود بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ پھر وہ ٹیسو سے مخاطب ہوا، تم اپنے آدمیوں کو ریزرو میں رکھو اور ان سے کہو کہ شہر میں گھوم پھر کر سن گن لینے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس کے بعد اس نے منزا کو مخاطب کیا،
تم پہلے گیٹو والا معاملہ نمٹا لو، پھر تم ان مکانات میں ٹیسو کے آدمیوں کی جگہ اپنے آدمی لگا دینا۔ اسپتال میں برل ٹیسو ہی کے آدمی رہیں گے۔ پھر وہ ہیگن سے مخاطب ہوا، صبح تم سب سے پہلے کام یہ کرنا کہ فون پر یا پھر قاصد کے ذریعے سلوزو اور ٹیٹیگلیا فیملی سے مذاکرات شروع کر دینا، اور مائیکل تم کل مینزا کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر براسی کے گھر جانا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنا، یا پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہاں غائب ہے۔ اگر اس نے پاپا پر حملے کی خبر سن لی ہوتی تو اب تک وہ بھوکے درندے کی طرح سلوزو کی تلاش میں نکل چکا ہوتا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر بک سکتا ہے یا ڈاؤن سے غداری کر سکتا ہے۔ اس موقع پر ہیگن نے ہچکچاتے ہوئے مداخلت کی، میرا خیال ہے تم اس قسم کا کوئی کام مائیکل کے سپرد نہ کرو۔ سنی نے اس کا یہ مشورہ بھی فوراً ہی مان لیا اور دوبارہ مائیکل کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے، تم گھر میں ہی رہو اور ٹیلی فون کرنے اور سننے کی ذمہ داری سنبھالے رکھو، یہ کام زیادہ اہم ہے۔ مائیکل نے قدرے خفت محسوس کی، لیکن اس نے سعادت مندی سے سارے لا دیا۔ وہ ایک بار پھر براسی کا نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگا کر بیٹھ گیا۔ پہلے کی طرح اب بھی دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مینزا اس روز بمشکل چند گھنٹے سو سکا تھا اور اس دوران بھی اسے نیند صحیح طور پر نہیں آئی تھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ شب خوابی کے لباس میں ہی مضطربانہ انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سنی کے حکم پر عمل درآمد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سنی نے کہا تھا کہ گیٹو کا بندوبست جلد از جلد کر دیا جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ گیٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا تعلق سسلی کے خاندان سے تھا اور وہ ڈاؤن کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا۔ مائیکل کے ساتھ کچھ عرصہ اسکول بھی گیا تھا۔ اس نے فیملی کے لیے بڑے خلوص سے کام کر کے اس میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ اسے اپنے کاموں کا معقول معاوضہ ملتا تھا۔ مینزا کو معلوم تھا کہ اس کے علاوہ کبھی کبھی چھوٹی موٹی لوٹ مار سے بھی وہ رقم حاصل کر لیتا تھا۔ اس قسم کی حرکتیں فیملی کے اصولوں کے خلاف تھیں، لیکن مینزا یہ سوچ کر ان حرکتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا کہ سرکش گھوڑا سوار کے اشاروں کے خلاف زور آزماتا رہتا ہے۔ مینزا کو امید تھی کہ جب گیٹو پر زیادہ خوشحالی آئے گی تو وہ حرکتیں چھوڑ دے گا۔ ان حرکتوں کی وجہ سے کبھی مینزا فیملی یا خود گیٹو کو کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مینزا کو اس بات پر حیرت نہیں تھی کہ اتنا پرانا نمک خار وفادار اس طرح بک سکتا ہے اور غداری کر سکتا ہے۔ مینزا کو اس کا بندوبست کرنے کے سلسلے میں بھی کسی افسوس یا پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ البتہ 2 سوال اسے پریشان کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ گیٹو کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری وہ کس کے سپرد کرے، دوسرا یہ کہ گیٹو کا متبادل کون ہوگا۔ بہرحال وہ ایک اہم آدمی تھا۔ اس نے گیٹو کے متبادل کے طور پر کئی ناموں پر غور کیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہر نام کو دل میں مسترد کرتا چلا گیا۔ آخرکار اس کے ذہن میں لیمپون نامی ایک نوجوان کا خیال آیا اور اس کے دل نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیمپون کو دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں فوج میں بھرتی ہونا پڑا تھا اور وہ کچھ اس طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اسے فوج سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی اس کی ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ برقرار رہی، لیکن اس کی یہ کمزوری اس کی مصروفیت میں رکاوٹ نہیں بنی۔ وہ ایک مستعد اور فیملی کے مطلب کا نوجوان تھا۔ گیٹو سے کچھ نچلے درجے پر وہ فیملی کے لیے عمدگی سے خدمات انجام دیتا آ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جسم، ہتھیار اور طاقت کے ساتھ ساتھ ذہن استعمال کرنا بھی جانتا تھا۔ ہر آزمائش کی صورت میں زبان بند رکھنے کی خوبی بھی اس میں موجود تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اگر کبھی پولیس کے ہتھے چڑھ بھی جاتے تو ان کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود فیملی کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ مینزا نے اس کے بارے میں اچھی طرح غور کیا اور اس فیصلے پر قائم رہا کہ لیمپون اب ترقی کا مستحق تھا، اسے گیٹو کی جگہ دی جا سکتی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے گیٹو کو ہدایت کی تھی کہ وہ 3 بجے اپنے کار میں اسے لینے آ جائے۔ 2 بجے مینزا نے لیمپون کا نمبر ملایا۔ اس نے فون پر اپنا نام بتائے بغیر کہا، تمہارے لیے کام نکل آیا ہے، میری طرف آ جاؤ۔ لیمپون نے اس کی آواز فوراً پہچان لی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس اچانک پروگرام پر کوئی ہیل حجت نہیں کی۔ اس میں ایک اچھے کارکن کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ مینزا نے فون بند کر دیا۔ فیملی کے مکانات پر مشتمل علاقے سے وہ ٹیسو کے آدمیوں کو ہٹا کر اپنے آدمی تعینات کر چکا تھا۔ اب اسے تھوڑا سا وقت میسر تھا۔ وہ اس دوران اپنی کیڈلک کو دھونے اور چمکانے کے ارادے سے گیراج میں چلا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی اس پسندیدہ گاڑی کو دھونے اور چمکانے کے دوران وہ زیادہ یکسوئی سے اپنے مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرنے میں کامیاب رہتا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور اٹلی کے ایک گاؤں میں تھا تو اس کا باپ بھی سوچ بچار کی ضرورت محسوس کرتا
تھا تو اپنے گدھے کی جھاڑ پھونچ اور مالش کرنے لگتا تھا۔ وقت وقت کی بات اس کے باپ کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا۔ مرزا کے پاس ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی گاڑی تھی۔ گاڑی کی صفائی کے دوران بھی وہ گیٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گیٹو سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت تھی۔ وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا، خطرے کی بو محسوس کر سکتا تھا۔ جب اسے ڈان کے گھر سے مرزا کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا تو اس نے غالباً یہی سمجھا تھا کہ ان دونوں ہی کی شخصیت کو شکوک و شبہات سے بالا تر قرار دیا جا چکا ہے۔ البتہ اب مرزا اندیشہ محسوس کر رہا تھا کہ گیٹو جب اسے لینے آئے گا اور اس کے ساتھ لیمپون کو دیکھے گا تو کہیں بدک تو نہیں جائے گا۔ مرزا نے محسوس کر لیا کہ لیمپون کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی جواز گھڑنا ضروری تھا۔ بہرحال زندگی اور موت کے معاملات تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مرزا کو ہدایت کی گئی تھی کہ گیٹو کی لاش دریافت ہو جانی چاہیے، ورنہ مرزا تو کسی کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش غائب کر دینا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ ایسی کئی محفوظ جگہیں موجود تھیں جہاں لاشیں غائب کی جا سکتی تھیں۔ گیٹو کی لاش کو کہیں سرعام چھوڑنے میں دو بڑی مصلحتیں کار فرما تھیں۔ اس طرح ایک تو ان کارندوں کو عبرت ہوتی جن میں غداری کے جراثیم موجود تھے اور جو مستقبل میں آستین کے سانپ بننے کی کوشش کر سکتے تھے۔ دوسرا، سلوزو کو اندازہ ہو جاتا کہ ڈان کی فیملی نے اپنے صفوں میں غدار کتنی جلدی تلاش کر لیا اور اس کے سلسلے میں کسی قسم کی نرمی یا درگزر سے کام نہیں لیا، یعنی فیملی کے لوگ ابھی نہ تو عقل و ذہانت سے محروم ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے اصولوں میں کوئی لچک پیدا ہوئی تھی۔ ڈان جتنی آسانی سے گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا اس سے فیملی کی کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی، لیکن اتنی جلدی غدار کو تلاش کر کے اور عبرت ناک سزا دے کر اس تاثر کی کچھ تلافی کی جا سکتی تھی۔ آخر مرزا کو بیک وقت گیٹو اور لیمپون کو ساتھ لے کر روانہ ہونے کے لیے ایک بہانہ اور جواز سوجھ ہی گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گیٹو کو بتائے گا کہ وہ لوگ کوئی مناسب اپارٹمنٹ تلاش کرنے کے مہم پر جا رہے ہیں۔ فیملی کے خاص لوگوں پر اگر کوئی برا وقت آ پڑتا یا ہنگامی حالات درپیش ہوتے تو وہ کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہو جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کسی دور افتادہ اور گمنام سی جگہ پر اپارٹمنٹ کرائے پر لیے جاتے تھے جہاں کئی افراد اس طرح رہتے تھے کہ دوسروں کی نظروں میں کم سے کم آئیں۔ وہ عام طور پر فرش پر گدے بچھا کر سوتے تھے اور خانہ بدوشوں کے سے انداز میں روز و شب بسر کرتے تھے۔ ضرورت محسوس کرنے پر اپارٹمنٹ جلدی تبدیل کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی اصطلاح میں اسے خانہ بدوشی کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ مرزا نے سوچ لیا کہ وہ گیٹو کو بتائے گا کہ فیملی خطرہ محسوس کر رہی تھی، شاید اسے خانہ بدوشی کے دن گزارنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس مقصد کے لیے کم از کم ایک اپارٹمنٹ کا بندوبست تو پہلے سے کرنا تھا۔ وہ لوگ اسی مشن پر جا رہے تھے۔ لیمپون اسی مقصد کے تحت ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کی نظر میں چند محفوظ اپارٹمنٹ تھے۔ مرزا کو امید تھی کہ اس جواز سے گیٹو مطمئن ہو جائے گا۔ لیمپون جلد ہی آن پہنچا اور مرزا نے اسے سمجھا دیا کہ صورتحال کیا تھی، انہیں کیا کرنا تھا اور کس طرح کرنا تھا۔ اپنی ترقی کی نوید سن کر لیمپون کے چہرے پر چمک آ گئی اور اس نے مرزا کا شکریہ ادا کیا۔ مرزا اسے اپنے ساتھ تہہ خانے کے ایک کمرے میں لے گیا جہاں اس نے دیوار گیر تجوری سے ایک ریوالور نکالا اور لیمپون کے سپرد کرتے ہوئے کہا، یہ استعمال کرنا، یہ گن بالکل محفوظ ہے، اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، کام ختم کرنے کے بعد یہ گن گاڑی میں گیٹو کے پاس چھوڑ دینا۔ اس مشن سے فارغ ہوتے ہی بیوی بچوں کو لے کر فلوریڈا چلے جانا، وہاں خوب آرام اور تفریح کرنا۔ میامی بیچ پر فیملی کا اپنا ہوٹل موجود ہے، اس میں ٹھہرنا تاکہ ضرورت کے وقت آسانی سے تم سے رابطہ کر سکوں۔ فی الحال اخراجات کے لیے اپنی رقم استعمال کرنا، بعد میں سب کچھ بھاری بونس سمیت مل جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے فی الحال فیملی ذرا بحران میں پھنسی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ چند منٹ بعد مرزا کی بیوی نے اطلاع دی کہ گیٹو آ گیا ہے اور ڈرائیو وے میں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ مرزا گھر سے نکل آیا، لیمپون اس کے پیچھے تھا۔ مرزا دروازہ کھول کر گھڑی دیکھتے ہوئے گیٹو کے برابر جا بیٹھا۔ اس نے گیٹو کو دیکھ کر گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، گرمجوشی کا مظاہرہ بھی اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ جب لیمپون پچھلا دروازہ کھول کر گیٹو کے عقب میں بیٹھا تو گیٹو ذرا چونکا۔ مرزا نے فوراً اپنی کہانی شروع کر دی، بھائی وہ سنی جو کچھ خوف زدہ لگ رہا ہے، اس نے ابھی سے اپنے آدمیوں کے لیے خانہ بدوشی کا زمانہ گزارنے کے لیے اپارٹمنٹ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے لہجے سے کچھ ایسا تاثر دیا تھا جیسے اسے سنی کے حکم پر عمل درآمد کرنا ناگوار گزرا ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی موزوں اپارٹمنٹ ہے؟ گیٹو کی آنکھوں میں چمک آ گئی، شاید وہ دل میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہا تھا کہ اتنے اہم اور خفیہ مشن پر اسے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ شاید وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایسے اہم اور خفیہ ٹھکانے کا پتہ سلوزو کو فراہم کر کے وہ کتنا بڑا انعام حاصل کر سکتا تھا۔
پون اس دوران عدم دلچسپی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ اپنا کردار عمدگی سے ادا کر رہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، گیٹو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کے دوران ہی سوچتے رہو، مجھے آج نیو یارک بھی جانا ہے، مینزا بولا۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ خاصی دیر سفر جاری رہا۔ راستے میں مینزا نے بظاہر اپارٹمنٹ کی تلاش میں ادھر ادھر کافی وقت بھی ضائع کیا۔ آخرکار وہ لانگ بیچ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ویران سی جگہ دیکھ کر مینزا نے گیٹو سے کہا، ذرا یہاں گاڑی روکنا، میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر۔ اس نے چھوٹی انگلی اٹھا کر مخصوص اشارے سے گیٹو کو بتایا کہ اسے حاجت ہو رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ پرانے ساتھی تھے اور مینزا پہلی بھی کئی مرتبہ دوران سفر ایسی درخواست کر چکا تھا۔ گیٹو نے گاڑی کچے میں اتار کر روک دی اور مینزا اتر کر جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس دوران اس نے اچھی طرح گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ دور تک ویرانی تھی۔ واپس آتے ہوئے اس نے لیمپون کو گرین سگنل دے دیا۔ بند گاڑی میں دھماکہ گونجا۔ گیٹو کو گویا آگے کی طرف زوردار جھٹکا لگا اور وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اوندا ہونے کے بعد ساکن ہو گیا۔ اس کی آدھی کھوپڑی غائب ہو چکی تھی۔ لیمپون فوراً ہی گاڑی سے اتر آیا۔ گن ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ مینزا نے پہلے اسے گن گاڑی میں چھوڑنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اب اسے ایک اور مناسب جگہ نظر آ گئی تو اس نے لیمپون کو گن وہاں پھینکنے کی ہدایت کر دی۔ وہ بڑا سا ایک دلدلی گڑھا تھا، اس میں کچھ تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ گن اس میں غائب ہو گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دوسری خالی کار موجود تھی۔ وہ دونوں اس میں بیٹھے اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ڈان پر قاتلانہ حملے سے ایک روز پہلے رات گئے ڈان کا سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ خطرناک آدمی لوکا براسی دشمن سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے سلوزو کے آدمیوں سے رابطے میں تھا۔ وہ اپنے طور پر نہیں بلکہ ڈان کی ہدایت پر ہی ایسا کر رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اس نے نائٹ کلبوں میں جانا شروع کیا تھا جو ٹیگلیا فیملی کی ملکیت تھی۔ ایک ایسے کلب کی ٹاپ کی کال گرل کی رفاقت خرید کر اس نے اپنے خاص مشن کا آغاز کیا تھا۔ اس کال گرل کے ساتھ وقت گزاری کے دوران اس نے دبے لفظوں میں یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ڈان کارلیون فیملی کے ساتھ کچھ زیادہ خوش نہیں، کیونکہ وہاں اسے اس کے خدمات کا مناسب صلہ نہیں مل رہا تھا۔ اسے وہ اہمیت بھی نہیں دی جاتی تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ بظاہر اس نے کچھ نشے کے ترنگ میں اور کچھ باتوں کی روانی میں غیر ارادی طور پر دل کا غبار نکالا تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد اسے نائٹ کلب کا مینیجر برونو نے ٹیگلیا خود ہی اس کی میز پر آ کر اس سے مل بیٹھا۔ وہ ٹیگلیا فیملی کے سربراہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ خود براہ راست عورتوں کے دھندے میں ملوث نہیں تھا، لیکن اس کے نائٹ کلب میں لڑکیاں کورس کی صورت میں ڈانس کرتی تھی۔ وہ گویا یہاں کار گرل بننے کی تربیت حاصل کرتی تھی اور آگے بڑھ جاتی تھی۔ برونو نے پہلی ملاقات میں ہی براسی سے کافی حد تک کھل کر بات چیت کی۔ اس نے براسی کو اپنی فیملی کے لیے کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ 1 ماہ تک اس طرح کی باتیں چلتی رہیں۔ برونو اور براسی دونوں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ براسی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کال گرل کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے جو کلب سے وابستہ تھی، جو بظاہر اس کی وجہ سے وہ وہاں باقاعدگی سے آنے لگا تھا۔ برونو ایک ایسے بزنس مین کا کردار ادا کر رہا تھا جو کسی بڑی کمپنی کے ایگزیکٹو آفیسر کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے بہتر مراعات وغیرہ کی پیشکش کر کے اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایسی ایک ملاقات کے دوران براسی نے ظاہر کیا جیسے وہ تھوڑا سا ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اس نے کہا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کبھی گاڈ فادر ڈان کارلیون کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوگا۔ صرف وہی ایک ایسا شخص ہے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ اس کی طرف سے بہت تھوڑا سا صدمہ اس بات سے پہنچا ہے کہ اپنے بعد بھی وہ کاروبار میں بہرحال اپنے بیٹوں کو ہی آگے لائے گا۔ میری حیثیت یہی رہے کوئی جو اس وقت ہے، یعنی میری طویل خدمات کا کوئی خاص صلہ نہیں ملے گا۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ کاروبار سے لا تعلق ہوگا کم از کم اس وقت تک مجھے بھی اس کے کسی بیٹے کے برابر اہمیت حاصل ہوگی۔ برونو نئی نسل کا نمائندہ تھا۔ وہ براسی ڈان حتیٰ کہ خود اپنے باپ جیسے پرانے یا وزادار لوگوں کو کچھ زیادہ عقل مند یا ذہین نہیں سمجھتا تھا، تاہم احتراماً ان کے سامنے خاموش رہتا۔ اس موقع پر وہ بولا، میرے والد کبھی تمہیں ڈان کے مقابل کھڑا کرنا یا تم سے اس کے خلاف کام لینا نہیں چاہیں گے۔ انہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے سر پھوڑنے کا زمانہ نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ پرانا قبائلی دور نہیں ہے جب ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ جنگ میں مصروف رہنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے۔ تمہارا معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی کسی کمپنی میں نوکری کرتے وقت زیادہ خوش نہیں ہے اور اسے کسی دوسری کمپنی میں اس سے کچھ بہتر نوکری ملتی ہے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ براسی نے پرخیال انداز میں آہستگی سے سر ہلایا اور خاموش رہا۔ برونو نے بغیر اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بات جاری رکھی،
تم کہو تو میں اپنے والد کے کان میں بات ڈال دوں کہ تم بہتر موقع کی تلاش میں ہو۔ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں تم جیسے لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کے کاروبار میں تم جیسے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ ہمارا کوئی کاروبار آسان نہیں ہے۔ ہمارے معاملات کو ہموار انداز میں رواں دواں رکھنے کے لیے مضبوط اور سخت جان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے بارے میں جب بھی تمہارا ذہن آمادہ ہو مجھے بتا دینا۔ ویسے تو خیر میں جہاں ہوں وہاں بھی ٹھیک ہی ہوں، براسی نے ظاہر کیا جیسے ابھی وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ بات وہیں کی وہیں رکی رہ گئی۔ در حقیقت اس کا مقصد ٹیگلیا فیملی پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ لوگ منشیات کا جو کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں جانتا تھا اور اس سلسلے میں ایک فری لانسر کے طور پر اپنی خدمات پیش کر کے کچھ اضافی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس طرح در حقیقت وہ سلوزو کے عزائم سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ڈاؤن نے جس طرح سلوزو کی پیشکش مسترد کی تھی، کیا اس کے بعد سلوزو ڈاؤن سے چھیڑ چھاڑ کا کوئی ارادہ رکھتا تھا؟ یہ سوال خود ڈاؤن کے لیے بھی اہم تھا اور وہ براسی کے ذریعے اس کا جواب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ بات انہیں پہلے سے معلوم ہو جاتی تو وہ سلوزو سے نپٹنے کے لیے بہتر طور پر تیار رہ سکتے تھے، لیکن 2 ماہ تک جب سلوزو کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو براسی نے ڈاؤن کو یہی رپورٹ دی کہ سلوزو نے اس کے انکار کو دل پر نہیں لیا۔ اس نے اس بات پر صبر کر لیا تھا اور اس کے انتقامی کارروائی کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم ڈاؤن نے براسی کو یہی ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے نیٹ ورک میں گھسنے کی کوشش جاری رکھے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ گرم جوشی یا اشتیاق نہ دکھائے، بس فارغ وقت میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں کوشش کرتا رہے۔ ڈاؤن پر فائرنگ سے ایک رات پہلے براسی نائٹ کلب گیا تو برونو فوراً ہی اس کی میز پر آن بیٹھا اور بولا، میرا ایک دوست تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، تم اسے لے آؤ، میں تمہارے کسی بھی دوست سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ براسی نے جواب دیا، نہیں وہ اس وقت یہاں نہیں آ سکتا، وہ تم سے ذرا رازداری سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ برونو ٹیگلیا نے کہا، کون ہے وہ؟ براسی نے دریافت کیا۔ بس میرا ایک دوست ہے، وہ تمہارے سامنے کوئی اہم تجویز رکھنا چاہتا ہے، تمہیں کوئی پیشکش کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم آدھی رات کے بعد یہاں اس سے ملنے آ سکتے ہو؟ یقیناً، براسی بولا، صحیح وقت اور صحیح جگہ بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ برونو نے ایک لمحے سوچا، پھر بولا، کلب رات کے پچھلے پہر تقریباً 4 بجے بند ہوتا ہے، تم اس وقت آ جاؤ جب ویٹر ساز و سامان سمیٹ کر صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ براسی سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ لوگ اس کی عادات سے واقف ہو چکے تھے، شاید انہوں نے اس پر نظر رکھی اور اس کے بارے میں معلومات جمع کی ہوں۔ وہ دن بھر سوتا تھا اور اس کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی تھیں۔ اس کے معمولات کچھ اس قسم کے سانچے میں ڈھل چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں صبح 4 بجے دوبارہ آ جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اس نے نائٹ کلب میں کچھ وقت پینے پلانے اور کچھ وقت اس مخصوص کار گرل کی رفاقت میں گزارا، پھر وہاں سے نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے ٹیکسی پکڑی اور گھر آ گیا۔ وہ ایک بڑے اور آراستہ اپارٹمنٹ کے آدھے حصے میں رہتا تھا، باقی آدھا حصہ ایک اطالوی فیملی کے پاس تھا۔ براسی کا اس فیملی سے کوئی خاص میل جول نہیں تھا، لیکن اس نے مصلحت کے تحت ان کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کیا ہوا تھا۔ اس طرح اس کے بارے میں تاثر ملتا تھا کہ وہ فیملی والا اور معزز آدمی تھا، جبکہ اسے ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا جو فیملی والوں کو عموماً درپیش ہوتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرنے کی وجہ سے اسے یہ خطرہ بھی کم محسوس ہوتا تھا کہ کبھی وہ اچانک گھر پہنچے تو کوئی گھات لگائے اس کا انتظار میں بیٹھا ہو۔ اسے یقین تھا کہ برونو اسے جس شخص سے ملوانا چاہ رہا تھا وہ سلوزو تھا۔ اگر معاملات صحیح انداز میں آگے بڑھتے تو اسے آسانی سے سلوزو کے عزائم کا اندازہ ہو سکتا تھا اور وہ اتنی اہم رپورٹ کرسمس کے تحفے کے طور پر ڈاؤن کو پیش کر سکتا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر براسی نے بیڈ کے نیچے سے ایک ٹرنک نکالا اور اس سے ایک بلٹ پروف جیکٹ نکال کر کپڑوں کے نیچے پہن لی۔ اس نے ڈاؤن کو فون کر کے آج کی متوقع ملاقات کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ڈاؤن اس طرح کی باتیں فون پر کرنا پسند نہیں کرتا۔ ویسے بھی اس نے یہ مشن انتہائی خفیہ انداز میں اس کے سپرد کیا تھا۔ ہیگن اور ڈاؤن کے بیٹوں تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چلے۔ چنانچہ براسی نے فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ویسے معاملہ کچھ آگے بڑھنے اور کام کی بات معلوم ہونے کے بعد اسے رپورٹ دینا زیادہ بہتر معلوم ہوتا۔ براسی نے ریوالور بھی ساتھ لیا۔ یہ لائسنس والا ریوالور تھا۔ اس کا لائسنس شہر کا سب سے مہنگا لائسنس تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے $10,000 رشوت دی گئی تھی۔ تاہم اس کی وجہ سے براسی کو ذرا اطمینان رہتا تھا کہ کبھی راستے میں اچانک چیکنگ کے دوران پولیس اس کا ریوالور دیکھ بھی لیتی تو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ آج رات اس نے لائسنس والی گن اس لیے ساتھ لی تھی کہ فی الحال اس کا استعمال کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔
اس کا ارادہ تھا کہ ابھی وہ صرف سلوزو کی بات سنے گا. اگر وہ ڈان کے بارے میں اس کے عزائم خطرناک نظر آئے بھی تب بھی وہ آج رات اس کا کام تمام نہیں کرے گا، بلکہ ڈان کو رپورٹ دینے کے بعد اس کے حکم کے مطابق قدم اٹھائے گا. اگر سلوزو کا پتہ صاف کرنے کا حکم ملا وہ اسے کسی ایسی گن سے ٹھکانے لگائے گا جس کا کوئی سراغ لگانا ممکن نہ ہو. یہی سب کچھ سوچتا ہوا وہ وقت مقررہ سے کچھ پہلے دوبارہ نائٹ کلب جا پہنچا. اس وقت وہاں باہر دروازے پر ڈور مین بھی موجود نہیں تھا. ہیٹ اور اوور کوٹ سنبھالنے والی لڑکی بھی جا چکی تھی. اندر صرف برونو موجود تھا جو اسے کلب کے گوشے میں واقع بار کی طرف لے گیا. وہاں اس وقت ویرانی تھی اور روشنی بھی کم تھی. براسی ایک اسٹول پر بیٹھ گیا اور برونو کسی بار ٹینڈر کی طرح کاؤنٹر کے عقب میں چلا گیا. اس نے براسی کے لیے ایک ڈرنک تیار کی، مگر براسی نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ پہلے ہی کافی لو چکا ہے. اس نے سگریٹ سلگا لی. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی عین ممکن ہے اس کا متوقع ملاقاتی سلوزو نہ ہو، مگر چند لمحے بعد اس نے کلب کے ایک اندھیرے سے گوشے سے سلوزو کو نمودار ہوتے دیکھا. سلوزو نے آ کر اسے ہاتھ ملایا اور اس کے برابر والے اسٹول پر بیٹھ گیا. برونو نے ڈرنک اس کے سامنے رکھ دی. اس نے سر کے اشارے سے گویا شکریہ ادا کیا اور براسی سے مخاطب ہوا. کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ براسی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مربیانہ انداز میں مسکرا دیا. اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ چور بل سے باہر آ گیا تھا. اس شخص کا کام تمام کرتے وقت اسے مزید خوشی ہوتی جو اپنے آپ کو بڑا خطرناک لڑاکا سمجھتا تھا. کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا فرمائش کرنے والا ہوں؟ سلوزو نے ایک اور سوال کیا. اس بار براسی نے نفی میں سر ہلایا. میرے پاس بڑے کاروبار کا ایک منصوبہ تیار ہے. سلوزو بولا. اس میں اوپر کی سطح کے لوگوں کے لیے بڑی دولت ہے. میں پہلی کھیپ کی کامیابی سے منتقلی پر تمہیں کم از کم $50,000 کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں. یہ صرف تمہارا ایسا ہوگا. میں ہیروئن کی بات کر رہا ہوں. آنے والا دور اسی کا ہے. تم نے مجھے کیوں بلوایا؟ براسی نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا. کیا تم چاہتے ہو کہ میں سلسلے میں ڈان سے بات کروں؟ سلوزو دانت پیس کر بولا. تمہارے ڈان سے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں اور وہ اس دھندے میں بالکل ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا. بہرحال میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس کے تعاون کے بغیر بھی اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا ہوں. تاہم مجھے اس سارے آپریشن کی نگرانی اور اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور آدمی کی ضرورت ہے جو اس قسم کے کاموں کو مکمل کرانا اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا جانتا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنی فیملی کے لیے خدمات تو بدستور انجام دے رہے ہو لیکن کچھ زیادہ خوش نہیں ہو. تم چاہو تو ادھر سے ادھر ہو سکتے ہو. دیکھنا پڑے گا. براسی نے کندھے اچکائے. اگر پیشکش اچھی ہو تو سوچا جا سکتا ہے. سلوزو گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا. پھر وہ گویا دل ہی دل میں کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا. تم چند دن میری پیشکش پر غور کر لو پھر ہم دوبارہ بات کر لیں گے. اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن براسی نے ظاہر کیا کہ اس نے سلوزو کا ہاتھ بڑھاتے نہیں دیکھا. وہ اس دوران دوسری سگریٹ سلگانے لگا. برونو نے اس کے سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر روشن کیا. اس دوران براسی کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا. اسے کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہیں تھا. وہ گویا کسی حد تک اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا. اچانک برونو نے ایک عجیب حرکت کی. اس نے لائٹر کاؤنٹر پر ہی گرا دیا. براسی کا ہاتھ کاؤنٹر پر ٹکا ہوا تھا. اچانک ہی برونو کے ہاتھ میں جانے کہاں سے خنجر آ گیا. براسی کے اس ہاتھ میں پیوست ہو گیا جو کاؤنٹر پر ٹکا ہوا تھا. ہاتھ سے گزر کر خنجر کاؤنٹر میں گیا. براسی کا ہاتھ کاؤنٹر سے چپک کر رہ گیا. اس کے باوجود براسی شاید اپنا ہاتھ چر جانے کی پرواہ کیے بغیر اسے کاؤنٹر سے نکال لیتا، مگر ہوا یہ کہ برونو نے اس کا وہ بازو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کا دوسرا بازو سلوزو نے اس سے بھی مضبوطی سے پکڑ لیا. تاہم براسی ایک طاقتور آدمی تھا. وہ اسی حالت میں بھی ان کے قابو میں آنے والا نہیں تھا. عین ممکن تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں خنجر پیوست ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کو ان کی گرفت سے چھڑا لیتا، مگر اسی اثنا میں ایک شخص اس کے عقب میں نمودار ہوا اور اس نے براسی کی گردن میں نیلون کے باریک تار کا پھندا ڈال دیا جو تیزی سے تنگ ہوتا چلا گیا. براسی کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں. اس کے چہرے اور گردن کی رگیں اس طرح پھول گئیں کہ اس حصے پر گویا ایک جال سا ابھر آیا. پھندا ڈالنے والے شخص نے اتنی پھرتی اور طاقت سے اسے کسا کہ نیلون کی تار گویا براسی کے گردن میں اتر گئی. چند سیکنڈ بعد وہ تار نظر ہی نہیں آ رہی تھی. براسی کا چہرہ نیلا پڑ گیا. جلدی اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے. اس کے دائیں بائیں برونو اور سلوزو یوں دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے گویا سائنس
لیبارٹری میں 9 عمر طالب علموں اپنے کیے ہوئے تجربے کے نتائج کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے براسی کی ٹانگیں مڑ گئی اور وہ فرش کی طرف گرتا چلا گیا۔ برونو اور سلوزو نے اس کے بازو چھوڑ دیے، مگر پیچھے سے اس کی گردن میں پھندا ڈالنے والے شخص نے نیلون کی ڈوری اس وقت تک نہیں چھوڑی جب تک براسی کو فرش پر گر کر ساکت ہوئے چند لمحے نہیں گزر گئے۔ آخرکار اسے یقین ہو گیا کہ براسی مر چکا تھا، تب وہ پھندے کی ڈوری کو چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی لاش دریافت نہ ہو سکے، سلوزو نے پرسکون لہجے میں کہا اور گھوم کر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جس شام ڈاؤن پر فائرنگ ہوئی، اس سے اگلا دن اس کی فیملی کے لیے بے پناہ مصروفیت کا دن تھا۔ مائیکل فون پر مصروف رہا اور ضروری پیغامات سنی کو دیتا رہا۔ ہیگن کسی ایسے آدمی کو تلاش میں رہا جس کے ذریعے سلوزو کے ساتھ میٹنگ کے انتظامات کیے جا سکیں اور جس کی شخصیت اس کام کے سلسلے میں دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اب کوئی اور آدمی ہی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ سلوزو اب بہت محتاط ہو گیا تھا، وہ کہیں روپوش تھا، پیش منظر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ منزا اور ٹیسو کے آدمی شہر میں پھیل گئے تھے اور اس کا سراغ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیٹیگلیا فیملی کے خاص آدمی بھی روپوش ہو گئے تھے۔ سنی کو اس بات کی توقع تھی، دشمن کو یہ ابتدائی احتیاطی تدابیر تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ منزا اس دوران گیٹو کو ٹھکانے لگانے کے مشن کے سلسلے میں غائب تھا، جبکہ براسی کا سراغ لگانے کی جس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ ڈاؤن پر فائرنگ کے واقعے سے پچھلی رات گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا تھا۔ یہ ایک برا شگون تھا، لیکن سنی نہ تو یہ تسلیم کرنے پر تیار تھا کہ براسی غداری کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے اس بات پر یقین آ رہا تھا کہ براسی کو کوئی گھات لگا کر دھوکے سے ہلاک کر سکتا تھا۔ ماما کارلیون یعنی ڈاؤن کی بیوی اور سنی وغیرہ کی ماں شہر کے مرکزی علاقے میں فیملی کے خیر خواہ گھرانے کے ساتھ مقیم تھی تاکہ اسے وہاں سے ڈاؤن کی خبر گیری کے لیے اسپتال آنے جانے میں آسانی رہے۔ اسپتال وہاں سے قریب تھا، اس کی بیٹی کونی بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور اس کے ساتھ مقیم تھی۔ ڈاؤن کے داماد رضی نے بھی اس موقع پر اپنی خدمات پیش کی تھی کہ وہ کسی کام آ سکتا ہے تو حاضر، مگر سنی نے اسے کوئی زحمت نہیں دی تھی اور یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کی طرف دھیان دے۔ ڈاؤن نے اب اسے مین ہٹن کے ایک ایسے علاقے میں کام شروع کر کے دیا تھا جہاں طالبیوں کی آبادی زیادہ تھی۔ یہ بلا اجازت بک میکنگ کام تھا، وہ گھوڑوں کی ریس اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر شرطیں بک کرتا تھا۔ کام کی نوعیت سٹے کی سی تھی۔ رضی کا یہ کام بھی اس کے پہلے کاروبار کی طرح لشٹم پشٹم ہی چل رہا تھا۔ فریڈ ابھی تک دواؤں کے زیر اثر تھا، وہ باپ کے گھر میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ سنی اور مائیکل اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تھے۔ سنی اس کے چہرے کی زردی اور مجموعی حالت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ جب اس کی مزاج پرسی کے بعد اس کے کمرے سے نکلے تو سنی نے بڑی حیرت سے مائیکل سے کہا، کمال ہے، اس کی حالت دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے پاپا سے بھی زیادہ گولیاں لگی ہیں۔ مائیکل کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے میدان جنگ میں بھی بعض فوجیوں کو یہی حالت دیکھی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو بالکل عام سے سویلین ہوا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران ضرورت پڑنے پر انہیں رضاکارانہ یا جبری طور پر فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا اور مختصر تربیت کے بعد میدان جنگ میں بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ کے ہولناک تجربوں سے گزرتے ہوئے اور بعض ناقابل یقین مناظر دیکھ کر ان کے اعصاب جواب دے جاتے تھے، مگر مائیکل کو کم از کم فریڈ کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی۔ بچپن اور لڑکپن میں تو وہ اپنے بڑے اور چھوٹے دونوں بھائیوں سے زیادہ سخت جان اور لڑاکا تھا، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ باپ کے سامنے بہت زیادہ سعادت مند بھی تھا اور آنکھیں بند کر کے بس اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ اس کی تمام تر سعادت مندی کے باوجود ڈاؤن کا اسے کاروبار میں کوئی بڑی پوزیشن دینے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے اعصاب میں وہ مضبوطی اور مزاج میں وہ فاقی نہیں تھی جو فیملی کے معاملات کو چلانے کے لیے ضروری تھی۔ اس سے پیر بالی ووڈ سے جونی کا فون بھی آیا۔ مائیکل نے اس کی فرمائش پر سنی سے اس کی بات کرائی۔ وہ فلم کے آخری مراحل میں پھنسا ہوا تھا، مگر ڈاؤن کی عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں جونی، سنی نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم پاپا سے مل تو نہیں سکو گے، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دے سکیں۔ اس کے علاوہ تمہاری وہ فلم تکمیل کے قریب ہے جس میں کام کرنا تمہارا خواب تھا اور جس میں تمہیں کاسٹ کرانے کے لیے خاصر پاپڑ بیلے گئے۔ ہو سکتا ہے اس موقع پر تمہارے ڈاؤن کی عادت کے لیے آنا ٹھیک نہ رہے، شاید اس سے میڈیا کے لوگوں کو تمہارے بارے میں کوئی
اسکینڈل بنانے کا موقع مل جائے۔ اس بات کو پاپا ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پاپا کو گھر آ جانے دو، پھر تم ضرور ان کی عیادت کے لیے آ جانا۔ میں بہرحال تمہارے جذبات ان تک پہنچا دوں گا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ مائیکل کی طرف مڑ کر بولا۔ پاپا یقیناً یہ جان کر خوش ہو گئے کہ جونی لاس اینجلس سے فوری طور پر فلائٹ پکڑ کر ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد کچن میں عام فون پر مائیکل کے لیے کال آئی۔ مینزا کا ایک آدمی مائیکل کو بلانے آیا۔ مائیکل نے جا کر فون سنا۔ دوسری طرف کے تھی۔ تمہارے والد اب کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اضطراب اور تناؤ تھا۔ مائیکل کو احساس تھا کہ اخبارات میں اس کے باپ کے بارے میں جو خبر چھپی تھی انہوں نے اس کا کوئی اچھا امیج نہیں بنایا تھا۔ اخبارات نے اس کے لیے گروہ کا سرغنہ، ناجائز دھندوں کی سرپرستی کرنے والا جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ مائیکل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان باتوں سے پریشان تھی، اس لیے ان باتوں پر بات کرنا مشکل تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مائیکل نے جواب دیا۔ تم جب انہیں دیکھنے اسپتال جاؤ گے تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ اس نے پوچھا۔ مائیکل کو یاد آیا اس نے خود ہی کے کو بتایا تھا کہ اس کا خاندان قدامت پسند اور روایت پسند تھا۔ ان کے ہاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ کون کس کے دکھ بیماری کے موقع پر مزاج پرسی کے لیے گیا، کس نے کس کی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کی، کس نے کیا تحفہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مائیکل بولا، تم ایک بہت معزز اور معروف خاندان کی لڑکی ہو۔ اگر اخبار والوں کو پتہ چل گیا کہ اس خاندانی پس منظر کی لڑکی میرے والد کی عیادت کے لیے آئی تھی تو ڈیلی نیوز کے صفحہ نمبر 3 پر تفصیلی رپورٹ چھپ جائے گی کہ ایک معزز امریکی خاندان کی لڑکی بھی مافیا چیف کی عیادت کرنے پہنچ گئی۔ کیا تمہارے والدین اس بات کو پسند کریں گے؟ میرے والدین ڈیلی نیوز نہیں پڑھتے، کے نے جواب دیا۔ پھر ایک لمحے خاموشی کے بعد مائیکل، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ مائیکل دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے فیملی کا بے ضرر فرد سمجھا جاتا ہے، اس لیے کوئی مجھے ٹھکانے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اب اس قسم کے مزید کسی واقعے کا امکان نہیں ہے۔ یوں سمجھو یہ ایک طرح کا حادثہ تھا۔ جب ملاقات ہوگی تو میں تفصیل سے تمہیں سب بتا دوں گا۔ اور ملاقات کب ہوگی؟ کے نے فوراً پوچھا۔ مائیکل نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، آج رات میں تمہارے ہوٹل آ جاتا ہوں اور اکٹھے کھانا کھائیں گے، پھر میں پاپا کو دیکھنے اسپتال چلا جاؤں گا۔ میں بھی گھر میں بند رہ کر فون سنتے سنتے بور ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ کے لہجے میں بشاشت آ گئی۔ مائیکل جب فون بند کر کے واپس آفس میں پہنچا تو مینزا بھی آن پہنچا۔ ٹیسو بھی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ سنی نے معنی خیز لہجے میں مینزا سے پوچھا، تم نے اس کا بندوبست کر دیا؟ ہاں، مینزا نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب تم اس کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ تب مائیکل کو احساس ہوا کہ وہ گیٹو کے بارے میں بات کر رہے تھے اور مینزا کے جواب کا مطلب تھا کہ گیٹو کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس احساس سے مائیکل کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ سنی نے ہیگن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تمہیں سلوزو والے معاملے میں کچھ کامیابی ہوئی؟ ہیگن نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ ہم سے مذاکرات کرنے کے سلسلے میں اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ وہ معاہدہ کرنے کے لیے اب کچھ زیادہ بےتاب معلوم نہیں ہوتا، یا پھر شاید وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی کہیں اسے ہمارے حکم کے بغیر ہی ڈھونڈ کر نہ مار ڈالے۔ اس کے علاوہ مجھے ابھی تک ذرا اونچے درجے کا کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو ہمارے اور سلوزو کے درمیان رابطے اور ثالثی کا کام کر سکے اور جس پر سلوزو کو بھی اعتماد ہو۔ بہرحال سلوزو کو ہم سے تو بات کرنا ہی پڑے گی، خاص طور پر اس لیے کہ اس کی توقع کے برعکس ڈان زندہ بچ گیا۔ وہ بہت شاطر اور چلاک آدمی ہے۔ سنی بولا، فیملی کو شاید پہلی بار اس طرح کے شاطر، چلاک اور خطرناک آدمی سے واسطہ پڑا۔ ہاں، اس میں تو شک نہیں ہے، ہیگن بولا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ کل تک میں رابطے کا کوئی آدمی تلاش کرنے اور مذاکرات کا کوئی پروگرام طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لمحے مینزا کے ایک آدمی نے دروازے پر دستک دی اور اجازت پا کر اندر آ گیا۔ وہ مینزا سے مخاطب ہوا، ابھی ریڈیو پر مقامی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کو گیٹو کی لاش ملی ہے، وہ اپنی کار میں مردہ پایا گیا ہے۔ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مینزا نے کہا۔ اس کا آدمی اپنی دانست میں بہت بڑی خبر اور اہم خبر لے کر آیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں مینزا کی بے پرواہی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران نظر آیا، لیکن پھر سار جھٹک کر واپس چلا گیا۔ کمرے میں موجود افراد نے دوبارہ اس طرح بات چیت شروع کر دی جیسے ان کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ سنی نے ہیگن سے پوچھا، پاپا کی حالت میں کوئی تبدیلی آئی؟ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ کم از کم 2 دن بات چیت کرنے کے قابل
2 دن بعد بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ہیگن نے جواب دیا، تب شاید وہ ہمیں آئندہ کے نئے عمل کے بارے میں کچھ ہدایات دے سکیں۔ تب تک ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سلوزو کو مزید کوئی اشتعال انگیز قدم اٹھانے سے باز رکھا جائے، اس لیے میں اسے پیغام بھجوانا چاہتا ہوں کہ تم اس سے بات چیت کے لیے تیار ہو۔ اسی دوران میں بہرحال منزا اور ٹیسو اسے تلاش کرتے رہیں گے۔ سنی گرایا، شاید قسمت ہمارا ساتھ دے اور ہم سارا جھگڑا ہی طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سلوزو کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اس وقت مذاکرات کی میز پر آیا تو شاید اسے زیادہ تجویزیں ہماری ماننی پڑیں۔ ہیگن بولا، اس لیے وہ وقت گزاری کر رہا ہے، مہلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران شاید وہ دوسری فیملیز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تاکہ بعد میں اگر ڈان ہمیں اس سے بدلہ لینے کا حکم دے تب بھی ہم اس کو انجام تک پہنچانے میں دشواری پیش آ جائے، یا شاید ہم اس حکم پر عمل درآمد کر ہی نہ سکیں۔ اس لمحے مائیکل نے سنی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ اس کی آنکھیں گویا دھکنے لگیں۔ مائیکل نے ابھی تک اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، تاہم جب وہ بولا تو اس کی آواز محض سرسراتی ہوئی سی تھی۔ مجھے ان فیملیز کی ذرا برابر کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا جب ہمیں سلوزو پر جھپٹنے کا موقع ملے تو وہ بیچ میں نہ آئے۔ اسی اثنا میں کچن کی طرف سے کچھ شور کی سی آواز سنائی دی۔ وہاں منزا کے آدمی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ منزا اٹھ کر دیکھنے گیا معاملہ کیا ہے۔ جب منزا کچن سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی۔ سنی اور ہیگن اس جیکٹ کو پہچانتے تھے، وہ براسی کی جیکٹ تھی جسے وہ بہت خاص موقعوں پر باہر جاتے وقت لباس کے نیچے پہنتا تھا۔ اس جیکٹ کے اندر درمیانے سائز کی ایک مردہ مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ منزا سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بلٹ پروف جیکٹ چند منٹ پہلے ہمارے علاقے کے قریب پائی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سلوزو کو اپنے مخبر اور ہمارے گیٹو کے انجام کی خبر مل گئی۔ اس کے جواب میں اس نے یہ جیکٹ ہمارے لیے بھیجی۔ ٹیسو نے بھی تقریباً اتنے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، اب ہمیں کم از کم یہ معلوم کرنا ہے کہ براسی کہاں ہے، اب ہمیں اس کے انتظار کی کشیدگی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی نے سگار کا ایک کش لیا اور مشروب کا ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ مائیکل کی آنکھیں قدرے پھیلی ہوئی تھی، وہ بلٹ پروف جیکٹ میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیگن بولا، یہ سسلی کے باشندوں کا ایک مخصوص پیغام بھیجنے کا انداز ہے۔ مچھلی اس بات کی علامت ہے کہ براسی کو ہلاک کر کے سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا گیا ہے، جہاں غالباً اب تک اس کی لاش مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوگی۔ ہیگن گو کہ سسلی کا نہیں تھا مگر وہ اس بات سے واقف تھا۔ مائیکل اس رات جب اپنے دوست اور غیر رسمی منگیتر سے ملنے شہر روانہ ہوا اس کا دل بجھا ہوا سا تھا۔ منزا کے 2 آدمی اسے گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے تھے جہاں کیٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اس بات کا خیال رکھ رہے تھے اور کہ ان کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہی چیک کرنے کے لیے وہ پہلے گاڑی کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تب انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ مائیکل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ فیملی کے سنگین معاملات میں اس حد تک داخل ہو جائے گا۔ وہ ابھی تک اس نے بذات خود فون اٹینڈ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا یا اس کے کچھ نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس کے سامنے تمام اہم باتیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فیملی کے خفیہ معاملات میں شریک ہو چکا ہے۔ یہ احساس اسے مضطرب بھی کر رہا تھا اور اپنے آپ پر پژمردہ سا بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کے معاملے میں بھی دل میں ایک ہلکے سے احساس جرم کا شکار تھا۔ اس نے کو اپنی فیملی کے متعلق صحیح طور پر کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ اگر کچھ باتیں کی بھی تھی تو اشارے بھی دیے تھے تو وہ مذاق کے انداز سے دیے تھے جن سے فیملی کی اصل تصویر ابھر کر سامنے نہیں آتی تھی۔ بس کچھ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ مہم جو اور ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں، جیسے عام طور پر بعض میکسیکین یا دیہی ماحول کی فلموں میں دکھائے جاتے ہیں۔ اپنے باپ پر فائرنگ کے واقعے کے بارے میں اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک قسم کا حادثہ تھا، لیکن اب حالات سے رفتہ رفتہ کچھ اور ہی تصویر ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس نے تو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب مزید کچھ نہیں ہوگا۔ جن واقعات وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، جبکہ واقعات بتا رہے تھے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے نہ جانے کیا کچھ ہونا تھا۔ وہ کب تک کے سامنے تلخ اور سنگین حقائق کو مبہم لفظوں کے پردوں میں لپیٹ کر چھپاتا؟ یہ اس کی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک راست گو نوجوان تھا، زیادہ تر سچ ہی بولتا تھا اور پھر جسے وہ زندگی کے ساتھی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا اسے بھلا اندھیرے میں رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس مرحلے پر وہ اپنی فیملی سے
لا تعلقی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، وہ بحران میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی اسے معاملات میں اپنے بے ضرر سے کردار پر بھی کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی اسے معاملات میں اپنے بے ضرر سے کردار پر بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بھائی اور ہیکن وغیرہ اس کے ساتھ کچھ رویہ کچھ ایسا تھا جیسے وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، شریف مزاج اور ڈرپوک سا آدمی ہے، اس لیے صرف فون سننے پر بٹھا دیا گیا۔ ان کی نظر میں اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اسے میدان جنگ میں شجاعت کے کارنامے پر تمغے ملے تھے۔ شاید فیملی کی سرگرمیوں میں نادیدہ تمغے حاصل کرنا میدان جنگ میں تمغے حاصل کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا جب وہ ہوٹل میں داخل ہوا تو کہ لابی میں ہی اس کی منتظر تھی۔ انہوں نے کھانا اکٹھے کھایا۔ کھانے کے بعد کافی پینے کے دوران کے نے پوچھا، تم اپنے والد کو دیکھنے اسپتال کب جائے ہوئے؟ مائیکل گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تو ملاقات کا وقت 8:30 بجے ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں جاؤں جب سب لوگ رخصت ہو چکے ہوں۔ پاپا ایک پرائیویٹ اسپتال میں پرائیویٹ کمرے میں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے نرسیں بھی خاص طور پر الگ مقرر کی گئی ہیں، اس لیے امید یہی ہے کہ وہاں جانے پر مجھے کوئی نہیں روکے گا اور میں کچھ دیر پاپا کے پاس بیٹھ سکوں گا، لیکن میرا خیال ہے پاپا ابھی بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ شاید انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ میں ان کے پاس آیا تھا، لیکن بہرحال مجھے جانا تو ہے۔ کہ بولی، مجھے تمہارے پاپا کے بارے میں سوچ کر اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ انہیں بے دردی سے اتنی گولیاں مار دی گئی، میری دعا ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ میں نے تمہاری بہن کی شادی کے موقع پر انہیں دیکھا تھا، وہ اتنے اچھے، مہذب اور شائستہ انسان لگ رہے تھے۔ اخبارات ان کے بارے میں جو کچھ چھاپ رہے ہیں مجھے تو اس پر یقین نہیں آ رہا، تمہیں یقین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ غیر ارادی طور پر مائیکل کے منہ سے نکلا۔ ایک بار پھر اس کے سامنے سچ بولتے بولتے وہ رہ گیا، نہ جانے کون سی طاقت اسے باز رکھ رہی تھی۔ گو وہ کے سے محبت کرتا تھا، اس پر اسے پورا اعتماد تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے والد اور فیملی کے بارے میں مکمل طور پر سچ بولنے کے معاملے میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ایسے موقع پر کوئی غیبی طاقت گویا اسے مبہم سے انداز میں احساس دلاتی تھی کہ برحال خاندان سے باہر کی لڑکی تھی، غیر تھی، فی الحال اس کا فیملی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کے لہجے میں تشویش تھی۔ اخبار خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گینگ وار نہ شروع ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو کیا تم بھی اس میں ملوث ہو جاؤ گے؟ مائیکل کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا، تم چاہو تو میری تلاشی لے سکتی ہو، نہ تو میری بغلوں میں ہولسٹر لگے ہوئے ہیں اور نہ میری کسی جیب میں کوئی گن وغیرہ ہے۔ اس کے انداز پر کے ہنس دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے کچھ وقت اکٹھے گزارا اور پھر لیٹے لیٹے مائیکل کو غنودگی آ گئی، شاید اس دوران کے کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک مائیکل ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے گھڑی دیکھی۔ اوہ 10 بج گئے، وہ بڑبڑایا، مجھے فوراً اسپتال پہنچنا ہے۔ وہ اپنے حلیہ وغیرہ درست کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر جب وہ بال بنا رہا تھا تو کہ پراشتیاق لہجے میں بولی، ہماری شادی کب ہوگی؟ بس ذرا پاپا ٹھیک ہو جائیں اور معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں، پھر جب تم کہو گی ہم شادی کر لیں گے، مائیکل نے جواب دیا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، لیکن میرا خیال ہے اس دوران تم اپنے والد کو تفصیل سے سب کچھ بتا دو تو بہتر ہے۔ کیا بتاؤں؟ کے نے آئینے میں ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری ملاقات اطالوی نسل کے ایک ہینڈسم اور دلیر نوجوان سے ہوئی ہے، مائیکل مسکراتے ہوئے بولا، جس کا تعلیمی ریکارڈ بھی اچھا ہے اور جو جنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے، کئی تمغے بھی حاصل کر چکا ہے۔ نوجوان بہت محنتی اور ایماندار ہے، صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے، لیکن خرابی بس یہ ہے کہ اس کا باپ مافیا کا چیف ہے، جس کے کاموں کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ کبھی کبھی اسے بعض بدماشوں کو قتل بھی کرانا پڑتا ہے، بڑے بڑے سرکاری افسروں کو رشوتیں بھی دینی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی خود گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن سب باتوں سے اس کے شریف، دیانتدار اور محنتی بیٹے کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمہیں یہ سب باتیں یاد رہ جائیں گی؟ کہ پیچھے ہٹ کر باتھ روم کے دروازے سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی، کیا یہ سب سچ ہے؟ میرا مطلب ہے جو کچھ تم اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہو، صحیح طور پر مجھے خود بھی معلوم نہیں، مائیکل نے دیانتداری سے جواب دیا، لیکن اگر ان باتوں کی تصدیق ہو جائے تب بھی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو کہ بولی، اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ مائیکل پلٹ کر محبت سے اس کا کندھا دبکتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اب تم گھر واپس چلی جاؤ اور اچھی طرح حالات پر غور کر لو۔ میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ میری فیملی کو اس وقت تک جو حالات درپیش ہیں ان کا سایہ تم پر نہ پڑے۔ کرسمس کی چھٹیاں گزر جائیں گی تو میں بھی کالج آ جاؤں گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، کین نے طمانینت سے جواب دیا۔ اس وقت اس کے دل میں گویا مائیکل کے لیے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اسے مائیکل کی محبت میں گرفتار ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، لیکن اس محبت میں اتنی شدت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اسے بتاتا کہ اب وہ ایک طویل عرصے تک مائیکل کی صورت بھی نہیں دیکھ سکے گا تو شاید وہ بتانے والے کا منہ نوچ لیتی۔ وہ اس پیشگوئی کی اذیت برداشت نہ کر پاتی، شاید غم کی شدت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔